مسلما اما بعد. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر دین اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے. جس مذہب کے پاس قرآن جیسی لازوال لافانی بہترین نظام رکھنے والی کتاب ہے، اس کتاب کی فکر کرنے کے لیے مفتی صاحب یا علاقے میں اور تمام کام کرنے والے علماء حفاظ کرام جو یہ فکر کر رہے ہیں، یہ انتہائی قابل قدر کام ہے. قرآن سے جب تک ہم جڑے رہیں گے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم تبھی تک اپنا وجود رکھتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اور بھی بزرگ قرآن کو بڑی مضبوطی سے پکڑے تھے، قرآن کے علوم کو سیکھتے تھے، قرآن کے معنی سنتے تھے. لیکن آج جس طرح سے دیگر تعلیم حاصل کرنے کے فکر میں قرآن سے اور قرآنی علوم سے دوری ہوتی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. جو آج کل نیو ایجوکیشن پالیسی بھی بن رہی ہے، جس میں ایک مسلمان بچے کو قرآن سے، قرآنی تعلیمات سے، تعلیمات نبوی سے کاٹ کر الگ کر دینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس میں بہت اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستانی سبھیتا، ہندوستانی کلچر سکھایا جائے گا. یعنی وہ کلچر سکھایا جائے گا جس میں ہزاروں کروڑوں بتوں کی پوجا ہوگی، کہیں سورج، چڑھتے سورج کو پوجا جائے گا، کہیں پھیلے ہوئے پیڑ کے سامنے سر جھکایا جائے گا. یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی. ایسے ماحول میں جبکہ یہ چیزیں پوری قوت کے ساتھ، پورے ایک سسٹم کے ساتھ دیا جائے گا، ایسے میں اگر ہم نے فکر نہیں کی اپنے بچوں کی، ان بچوں کی جو ہمارے ابھی 5 سال، 10 سال، 15 سال کے، یعنی جو ابھی اس عمر میں ہیں جس میں کہ سب کچھ سیکھتے ہیں، جس میں کہ ان کو یہ موقع ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ تک جاتے جاتے وہ اپنا بہت سارا میدان چن لیتے ہیں. ایسے میں جو فکر کی جا رہی ہے مکتب دینیات کے ذریعے سے، یہ انتہائی قابل قدر ہے، قابل مبارکباد ہیں یہ علماء کرام جو اس کی فکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو ہم سے مطالبہ ہے قرآن کریم کی دو تین مثالیں ہم دینا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے کہا تھا، یہ کہا تھا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے، دین اسلام، اس لیے تم مرنا نہیں، ہرگز نہیں مرنا. حالانکہ موت سب کو آنی ہے، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. حضرت لقمان کی مثال دی گئی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا لا تشرک باللہ، یہ بتایا کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، کسی پہاڑ میں اگر رائی کا دانہ بھی بکھیر دیا جائے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، وہ علم ہے کہ اس کو اس کی پوری خبر ہے. یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں اپنے بچوں کو کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. وہ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا سکیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو، یا میرے جیتے جی تم کیا کسی سورج کے سامنے اسکول میں جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے؟ جبکہ مجبور کیا جا رہا ہے، سورہ نمسکار کے لیے پابندی لازم کی جا رہی ہے. اس طرح کی اور بھی کوششیں ہیں جہاں پر کہ اسلام چھین لینے کی
اور اسلامی تہذیب کو چھین لینے کی کوشش ہو رہی ہے. ایسے میں یہ ادارے بالخصوص یہ مکتب، اور ایک وقت وہ بھی تھا اندرا گاندھی کے زمانے میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرایا جائے. اس وقت قاضی عادل عباسی اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی تھی اس وقت بھی کہ ہر مسجد میں مکتب کھولا جائے اور وہاں ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں. اس وقت جبکہ صرف ایک معاملہ یہ تھا کہ سوریہ نمسکار کیا جائے. آج تو قدم قدم پر شرک ہے، آج تو قدم قدم پر کفر کی دعوت ہے. کہا جاتا ہے کہ رام مندر کی افتتاح میں آپ بھی اپنے گھر میں دیے جلائیں، آپ بھی اپنے گھر میں اس کا جشن منائیں. جہاں پر قدم قدم پر دعوتیں دی جا رہی ہیں، ایسے ماحول میں اپنے بچوں کے ایمان کو اگر بچانا ہے تو یہ مکتب ہے. آپ کانوینٹ میں پڑھائیے، آپ بہت اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن ان مکتب کے ساتھ جوڑ کر رکھیے تاکہ ان کا ایمان بچا رہے. ورنہ ان تعلیم گاہوں میں جہاں پر علم دیا جانا چاہیے وہاں پر کوشش اس بات کی ہے کہ یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی کہ فرعون نے بچوں کو مروایا تھا. کاش اسکول کھول دیا ہوتا اور وہاں سے ان کا ایمان سلب کر لیا ہوتا جو کفر سے ٹکراتا ہے. اس لیے پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور جو بھی تقاضا ہو مکتب کی طرف سے اس پر پورے جمتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ گاؤں کا باقی نہ رہے کہ وہ مکتب میں نہ آئے. 1 گھنٹے کے لیے صبح دوپہر شام کسی وقت بھیجیے، اس کے بعد آپ بالکل اسکول بھیجیے، سب کچھ پڑھائیے، لیکن مذہبی درس الف با علی گڑھ تا ہو. پہلے الف با سیکھ لے، پھر علی گڑھ، بلکہ اور آگے لندن، کیمبرج یا کولمبیا کہیں بھی جا کر کے وہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی فکر کرنے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کوششوں کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا. جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر ہے بھائی. بہت باریک بات ہے. یہ دور ایمان لوٹنے کا دور ہے. ہر طرف سے جی بس ایمان کو لوٹا جائے. اس دور میں ہمیں اور آپ کو مکتب منظم کرنے اور ساتھ دینے کی ضرورت ہے. میری ذمہ داری ہے مکتبوں کو بچانے کی ہے. معلوم کرتا ہوں پڑھانے والوں سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ ذمہ دار تک بھی مہینے میں ملنے نہیں آتے. یہ حال ہے. استاد کو رجسٹر لے کر جا رہا ہے. اتنی غفلت، اتنی بے پرواہی. میں بہت کھل کر کہتا ہوں ایک علماء اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو طبقہ ہے جو دینی فکر کر رہا ہے. بھائی ہر ایک اس کے ساتھ جوڑے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور استاد پڑھا رہا ہے کیا ان کی ضرورت ہے، اور یہ سارے ہم اور آپ مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک بہتر نتیجہ ہوگا. اب انشاءاللہ ہم لوگ قاری محمود عالم صاحب کی ایک نظم سنیں گے جو انتہائی بہتر بھی ہوگی اور دلوں کو سکون بھی پہنچائے گی. میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لائیں.